حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے صحابہ کی شان و عظمت پر ایک بڑی خوبصورت عربی زبان میں کتاب لکھی ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ اس کتاب کے پہلے ہی باب میں، پہلی فصل میں آپ نے بڑی خوبصورت تعریف صحابی کی لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ الصحابی من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ فرمایا صحابی وہ ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کرے، دوسری شرط یہ لگائی مؤمنا بہ، ملاقات میں ایمان شرط ہے کہ مومن بھی ہو، اور تیسری شرط فرمائی کہ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، پھر اس ملاقات کے بعد اسلام پر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کتنی شرطیں ارشاد فرمائی؟ 3۔ پہلی شرط یہ ہے صحابی وہ ہے جسے آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہو جائے، ایک مجلس نصیب ہو جائے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، کیونکہ ملاقات تو ابو لہب نے بھی کی ہے نا، ملاقات تو بڑے بڑے کفار سے آقا کریم علیہ السلام کی ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا کرے کہ آقا کریم علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر مات علی الاسلام، اسلام پر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب ہر وہ ذات جس نے آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات پا لی، قابل توجہ ہے یہ جملہ، جس نے آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کر لی اور حالت ایمان میں کی، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کسی کو اجازت نہیں کہ اس ذات مقدس پر زبان کھولے، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت فرمائی، حضور علیہ السلام کی ملاقات کی، ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام سے ملے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان سارے صحابہ میں 4 شخصیات ایسی ہیں، ورنہ تو میرے آقا نے سب کو فرمایا نا، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے راضی ہو گیا، اور وہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، ورضوا عنہ، جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم میں ہم ضمیر جمع کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور وہ سارے یعنی میرے نبی کے جان نثار، میرے نبی کے سارے صحابہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر کسی تیسرے کو ناراضگی کس بات کی، کسی تیسرے کو پریشانی کس بات کی کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولے، وہ میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرے۔ کسی کو کیا اجازت کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرے، جو افضل البشر بعد از انبیاء والرسل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کوئی زبان کھولے، یہ قطعاً جسارت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد مقام و مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اور ان اصحاب رسول میں جو 4 ذوات قدسیہ جنہیں ہم خلفائے اربعہ کہتے ہیں،
ان ذوات قدسیہ کے بارے میں مزید حساس مسائل ہیں. زبان کھولتے ہوئے ہزار نہیں کروڑ بار سوچنا پڑے گا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر انفرادی فضائل کی بات کی جائے تو سامعین محترم ایک ایک صحابی کی جو انفرادی فضیلت ہے وہ وراء الورا ہے، لیکن اجتماعیت کی جب بات کی جائے تو پھر امام بخاری بھی لکھ چکے ہیں، امام اعظم بھی لکھ چکے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر اب تک تمام علماء، مجتہدین، مفسرین، محدثین یہ ہمیں بتا چکے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء والرسل مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے اجتماعی طور پر، پھر حضرت عمر فاروق، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی جو خلیفہ ثالث ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. اور یاد علی، تذکرہ علی، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. لیکن محبت علی کا لبادہ اوڑھ کر دیگر صحابہ کی گستاخی، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے.